ایک 86 سال کا ایرانین لیڈر جس کے نام سے اسرائیلی پرائم منسٹر کامتا تھا، جس نے بنا ڈرے غزہ کے لیے آواز اٹھائی اور جو مغرب کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھا، سید علی خامنائی۔ یہ کوئی نارمل اسلامی لیڈر نہیں تھے، بلکہ ایک وہ لیڈر تھے جو مغرب کے لیے ایک رکاوٹ بنے۔ اور افسوس 28 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جوائنٹ اسٹرائک کیے اور 1 مارچ کو وہ شہید ہو گئے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے آیت اللہ سید علی خامنائی کے شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے اسلامی لیڈر کی جس نے خود کو اسلام کی خاطر موجودہ وقت کے یزیدوں کے سامنے بیعت کرنے سے روکا، جس نے امام حسین کی طرح شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ 19 اپریل 1939 مشہد کے ریلیجس گھرانے میں پیدائش ہوتی ہے ایک بچے کی جس کا نام تھا سید آیت اللہ خامنائی۔ ان کے والد جاوید خامنائی ایک ریسپیکٹڈ فائز اور اسکالر تھے۔ سید علی خامنائی نے اپنی شروعاتی تعلیم مدرسوں سے حاصل کی اور پھر یہ 1958 میں قوم چلے جاتے۔ قوم ایک ایرانین شہر ہے، وہاں پر یہ ملتے ہیں روح اللہ خمینی سے اور ان کے لیکچر لینے رہتے ہیں۔ روح اللہ خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر تھے اور انہی کی وجہ سے ایران میں اسلامک ریولوشن آئی تھی۔ 1962 میں آیت اللہ خامنائی روح اللہ خمینی سے پولیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں اور رضا پہلوی کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ارسٹ، ایگزائٹ اور بھی بہت سے قربانیاں دینی پڑی، مگر وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر آیا سال 1979، دا بیسٹ ایئر دا ہسٹری آف ایران۔ اس سال میں آئی اسلامک ریولوشن۔ پہلوی ڈینسٹی کا اینڈ ہوا جو کہ ایک امریکن پپٹ ڈینسٹی تھی، اور اس اسلامک ریولوشن میں سید علی خامنائی بھی بہت اہم رول پلے کر رہے تھے۔ وہ روح اللہ خمینی کے کانفیڈنٹ تھے۔ 1981 سے لے کر 1989 تک انہوں نے ایز ایرانین پریزیڈنٹ اپنا رول ادا کیا، اور اسی وقت میں 27 جون 1981 کو ان پر پہلا حملہ کیا گیا۔ ایک بم ٹیپ ریکارڈر میں چھپا ہوا تھا جو کہ خامنائی کے پاس بلاسٹ ہوا۔ اس کا اثر اتنا خطرناک تھا کہ خامنائی کا رائٹ ہینڈ پرماننٹلی ڈسیبل ہو گیا۔ اس حملے کا ذمہ دار ایک آرگنائزیشن مجاہدین خلق کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اس پر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، اور پھر 1989 میں ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایران کے سیکنڈ سپریم لیڈر بنتے ہیں سید آیت اللہ علی خامنائی۔ 2 هفته قبل از این که همین قضیه مطرح آیت اللہ خامنائی کے سپریم لیڈر بنتے ہی سب سے پہلی چیز جو وہ کرنا چاہتے تھے، خود کو امریکہ سے بچانے کے لیے ایک نیوکلیئر ویپن۔ اب ایران کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے وہ نیوکلیئر ویپن بنائے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی کنٹری اس کی ہیلپ کرے، اینڈ ہیئرز کم پاکستان۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ویپن بنا لیا تھا اور اسے ٹیسٹ بھی کر لیا تھا، اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد سیکریٹلی پاکستان ایران کو ہیلپ کرنے لگا۔ پاکستان ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے سینٹریفیوجس ٹیکنالوجی بھیجنے لگا۔ یہ سینٹریفیوج مشین نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ ایک واشنگ مشین کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو مسلسل گھومتی رہتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں کپڑے نہیں ہوتے، اس میں ڈالا جاتا ہے یورینیم۔ اگر اس میں یورینیم ڈال کر تھوڑا کم وقت کے لیے، مطلب کہ 5% کے لیے ہلایا جائے تو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کو زیادہ لمبے ٹائم تک گھمایا جائے 90% تک، تو تب جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بنتی ہے اسے کہتے ہیں ایٹامک بم۔ اب ایران پاکستان کی بھیجی گئی مدد سے جلد از جلد نیوکلیئر پلانٹ بنانے لگتا ہے، لیکن کسی طرح امریکہ کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس تو نیوکلیئر ویپن کسی نہ کسی طرح امریکہ کو برداشت تھا، مگر ایران یہ تو امپاسبل تھا۔ اور اسی وقت پر امریکہ کی فوج افغانستان اور عراق دونوں جگہوں پر تھی، مطلب کہ ایران گھرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی چاہتے ایران پر حملہ کر سکتے تھے۔ آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دے دیا کہ ایٹم بم بنانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ Republic of seeking nuclear weapons via its nuclear energy program. حرام ہے۔ کیونکہ جنگوں میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں دیتی، ہر کسی کا تباہی کر دیتی ہے۔ ایون یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر سروس ٹیم آ کر ایران کا سروے بھی کر سکتی ہے، اور یہ سروس ٹیم جب ایران میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایران میں وہی نیوکلیئر پلانٹ ہے جو پاکستان میں تھے، اور یہاں سے امریکہ پاکستان پر پریشر بڑھانے لگا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ٹی وی پر آئے اور پوری دنیا کے سامنے معافی مانگی، اور انہیں اپنے ہی گھر میں قید کر دیا گیا۔ That much of it is true and accurate. Despite Dr. Khan's unprecedented confession on Pakistani television, فیصلہ کس کا تھا؟ میاں صاحب کا تھا؟ سب اب یہاں پر ایک اور ٹوسٹ آتا ہے۔ ایران سے بہت دور فرانس میں بیٹھا ایک بندہ جس کا نام تھا محمود مراد خان،
ٹی وی پر آ کر یہ بات کرتا ہے کہ امام خامنئی کا یہ فتویٰ ایک جھوٹا فتویٰ ہے اور وہ اسلام کا ایک کانسیپٹ تقیہ کا یوز کر رہا ہے۔ یہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہاں پر آیت اللہ خامنئی ایران کی لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس کا یوز کر رہے ہیں۔ اور اسی کوٹ کے بعد امریکہ نے ایران پر بہت زیادہ سینکشن لگانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی 2010 کے بعد سے بالکل ڈاؤن جانے لگی، اور پھر 2015 میں USA اور ایران کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں JCPOA، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کے مطابق ایران اپنے یورینیم انویسٹمنٹ کو روک دے گا۔ لیکن ایک بندہ تھا جو اس ڈیل سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، اور اس کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by 2018 میں پریزیڈنٹ بنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل سے وڈرا کر، اور اس کے بعد ایران نے یورینیم انویسٹمنٹ پھر سے شروع کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ چلتے رہے، اور آخر سال 2025 میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کرا، اور اس کا ریزن بھی یہی تھا، نیوکلیئر انویسٹمنٹ۔ حملے میں زیادہ تر نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ 12 دن تک چلا اور تھم گیا۔ لیکن اب 28 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے ڈیفرنٹ لوکیشنز پر اٹیک کیے۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا ایپک فیوری، اور اس کا مین ٹارگٹ تھا سید آیت اللہ علی خامنئی، اور ان اسٹرائک کی دوسری وجہ وہی تھی، نیوکلیئر انریچمنٹ۔ 22 فروری کے حملے میں انہوں نے آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ کے اوپر اٹیک کیا، اور 1 مارچ کو وہ شہید ہو گئے، اور ایک بہادر اسلامک لیڈر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج اسلامک ورلڈ کی حالت دیکھیں، پورے 57 اسلامی ممالک ہے، اگر کوئی بھی کل کے غزہ کے لیے بات نہیں کر رہا تھا۔ سید آیت اللہ علی خامنئی وہ لیڈر تھے جنہوں نے بنا ڈرے حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی اور حق کے لیے کھڑے ہوئے۔ یزیدوں کے اس زمانے میں انہوں نے امام حسین کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ود احمد شاہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔